الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب او یا کظلمات ان اندھیروں کی طرح ہے ان کفار کی مثال فی بحر اللجی جو نہایت گہرے پانیوں والا سمندر ہے، یغشاہ موج من فوقہ اس کو ڈھانپ رہی ہو ایک موج اس کے اوپر سے، موج من فوقہ سحاب اور جس موج کے اوپر ایک بادل ہو، ظلمات بعضها فوق بعض اور وہ کئی قسم کے اندھیرے ہو اور ان کے بعض کے اوپر ہوں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا جب اپنا ہاتھ وہ نکالے تو قریب نہیں کہ اسے دیکھے، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور اور جس شخص کے لیے اللہ رب العالمین کوئی نور نہ بنائے تو اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں ہے۔ کل ہم نے ان کفار کی مثال پڑھی تھی جو اپنے گمان کے مطابق اچھے عمل کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ہمیں اس کا کوئی نہ کوئی صلہ اور بدلہ ملے گا۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر ان کفار کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جو بالکل بھی نیکی نہیں کرتے، وہ سراسر ظلمتوں کے اندر، اندھیروں کے اندر، گمراہیوں کے اندر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ایک نیکی بھی ان سے سرزد نہیں ہوتی کسی بھی امید کے ساتھ، بس وہ ہمیشہ گناہ ہی گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہوں کے اندر وہ دھنسے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کی مثال کا ظلمات ان اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللجی جو انتہائی گہرے سمندر کے اندر ہو، اور جدید تحقیق سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ایک گہرائی ہوتی ہے سمندر کی، اس کے بعد جو ہے کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو مثال بیان کی ہے، علماء نے اس کی کئی طرح کی تشبیہ بیان کی ہے، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے کئی انداز انہوں نے اختیار کیے ہیں۔ ایک تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ کافر جو ہے 5 ظلمتوں میں ہوتا ہے، یعنی 5 قسم کے اندھیروں کے اندر کافر رہتا ہے۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اس کی جو گفتگو ہے وہ بھی اندھیرے پر مبنی ہوتی ہے، اور اس کا عمل بھی ظلمت ہے، اندھیرا ہے، اور وہ ظلمت میں داخل ہوتا ہے اور ظلمت ہی میں سے نکلتا ہے، یعنی کہ جس راستے پہ وہ چل رہا ہے وہ اندھیروں والے ہی راستے ہیں، یعنی کفر والا راستہ، کوئی روشنی والا راستہ نہیں، اور جب وہ اس سے نکلنا چاہے گا تو وہ بھی اندھیرے سے ہی نکل رہا ہے، اور قیامت کے دن وہ آگ کی طرف جاتے ہوئے بھی اس کا لوٹنا جو ہے وہ ظلمتوں کے اندر ہوگا، اندھیروں کے اندر ہوگا۔ اور اسی طرح بعض اہل علم نے اس کی تشبیہ اس انداز سے بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 طرح کے اندھیروں کا ذکر کیا، ایک سمندر کا اندھیرا، اور نمبر 2 جو موج ہیں ان کا اندھیرا، اور نمبر 3 بادلوں کا اندھیرا۔ تو گویا کہ کافر جو ہے 3 قسم کے اندھیروں کے اندر وہ گرفتار رہتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی وہ اندھیرے کے اندر ہوتا ہے، عمل کے لحاظ سے بھی اور قول کے لحاظ سے بھی، یعنی اس کا عقیدہ وہ بھی اندھیروں کے اندر ہوتا ہے، کوئی روشنی والا نہیں ہوتا، اس کی گفتگو بھی اور اس کا عمل بھی اندھیروں کے اندر ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بعض نے اس سے مراد دل کا پردہ، آنکھوں کا پردہ اور کانوں پر جو پڑے ہوئے پردے ہیں، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ بھی مراد لیا ہے۔ اور اسی طرح بعض نے اس سے مراد کیا ہے، یعنی دل جو ہے وہ کہتے ہیں تاریک دل ہے، اندھیرے والا دل ہے، اور وہ کس سینے کے اندر موجود ہے، وہ بھی تاریک کے اندھیرے کے اندر ہے، اور جس جسم کے اندر وہ دل موجود ہے، وہ سینہ موجود ہے، وہ بھی کیا ہے، اندھیروں کے اندر موجود ہے۔ اور بعض نے اس کو مکمل یعنی کہ عمل کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کوئی بندہ جو کافر ہے اس کی مثال ان اندھیروں کی طرح ہے، فی بحر اللجین جو انتہائی گہرائی کے اندر ہو سمندر،
اور پھر اس سمندر کا اپنا اندھیرا، اور اس کے اوپر مزید کیا ہے موجیں در موج ہو، موج اس کے اوپر آ رہی ہوں تو موجوں کا اندھیرا ہو جاتا ہے، پھر اس موج کے اوپر جو ہے اوپر بھی کیا ہے روشنی نہیں ہے بلکہ کیا ہے بادل آیا ہوا ہے، تو اب کیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض، اس کے اوپر سے اوپر اندھیروں کے اندر، یعنی کوئی وہاں پر روشنی نیچے تک جا ہی نہیں سکتی کیونکہ وہ انسان گہرائی کے اندر گیا ہوا ہے، اور باہر سے روشنی کسی طرح نہیں آ سکتی اس لیے کہ باہر بھی کیا ہے بادل ہیں، کوئی سورج کی شعاعیں اس کے اوپر نہیں پڑ رہی، تو باہر سے بھی روشنی آنے کے کوئی امکانات اس کے اندر نہیں ہوتے۔ اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہاتھ کا ذکر کیا کیونکہ یہ ہاتھ جسم کا ایک انتہائی وہ حصہ ہے جو آپ اپنے قریب کر سکتے ہیں، یعنی یہ دیکھیں یہ آ گیا نا، اب کوئی اور جسم کا حصہ آپ اپنے آنکھوں کے قریب نہیں لا سکتے، یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہاتھ کی مثال اس طرح بیان فرما دی کہ بالکل انسان آنکھوں کے سامنے بھی لے کر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں لم یکد یراہا، قریب ہے کہ وہ دیکھ نہیں پائے گا کیونکہ اندھیرے اتنے ہیں، وہ اتنے اندھیروں کے اندر گرا ہوا ہے، اس کو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ تو مراد کیا ہے کہ اس کا کوئی عمل کچھ بھی اس کے کام آنے والا نہیں۔ وہ پچھلی مثال کے اندر تو کافر کو چلو ایک نہ ایک روشنی تھی، اس روشنی کے پیچھے وہ بیچارے نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ میں نیکی کر رہا ہوں، حاجیوں کو پانی پلا رہا ہوں، میں نے بیت اللہ کی تعمیر کر لی ہے، میں نے نیکی کا کام کیا، یا جیسے بھی آج یوں سمجھ لیجئے کہ آج جو کافر جو ہے وہ جانوروں کو پالتے ہیں یا ان کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا اجر مل جائے گا، ثواب مل جائے گا۔ اب کچھ نہ کچھ ان کو ہوتا ہے کہ سراب ان کو نظر آ رہی ہوتی ہے، چلو ہم نے ایک نیکی کر رہے ہیں، قیامت کے دن ہمیں ملے گی، لیکن ملنے والی نہیں ہے۔ کس لیے؟ کہ کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان اس طرح کا نہیں ہے جس طرح کہ اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہمیں نیکی کا بدلہ بھی ملے گا، اور ساتھ میں اگر ہم نے کوئی برائی کی، نافرمانی کی تو اس کی سزا بھی ہمیں ملے گی۔ لیکن وہ کیا ہے سزا کو بھول جاتے ہیں، وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے یہ نیکیاں کی ہیں، ہم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے تو لہٰذا ہمیں کیا ہے اس کا اجر اور صلہ ملے گا، لیکن کیا ہے قیامت والے دن ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کوئی ایسی خیر اور بھلائی نہیں رکھی، ان کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی دے دیتا ہے، اور جب وہ جائے گا اللہ کے پاس پہنچے گا، وہ پانی کی طرح کہ وہاں پر پانی ہے تو اللہ رب العالمین کو وہاں پر پائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے اس کا حساب و کتاب شروع کر دیں گے۔ اور یہاں پر پچھلی آیات کے اندر یعنی جب ہم نے نور ہدایت کا تذکرہ پڑھا تھا اس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا کہ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت رکھی ہی نہیں ہے، نور اس کے لیے اللہ رب العالمین نے رکھا ہی نہیں ہے، تو اب جتنا بھی آپ اس کو نور دینے کی کوشش کر دیں کوئی بھی اس کے کام آنے والا نہیں، اور کوئی اس کو روشنی دے ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ ہدایت جو ہے یہ کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان محنت کرے، محنت کر کے اس کو حاصل کر لے اس کو ہدایت مل جاتی ہے، نہیں، ہدایت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ چیز ہوتی ہے، وہبی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس بندے کو ہدایت دیتے ہیں۔ یشرح صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ ومن یرد ان یضلہ، اور اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے یجعل صدرہ ضیقا، اللہ اس کے سینے کو انتہائی تنگ بنا دیتے ہیں۔ حرجن، اور انتہائی تنگی کے اندر ہوتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، جس طرح کہ کوئی بندہ آسمانوں پر بلندیوں پہ چڑھتا ہے، اب کیا آکسیجن کی کمی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح یعنی اس کی کیفیت جب آکسیجن نہ ہو تو کس انداز سے وہ سانس لے رہا ہوتا ہے، کس قسم کی اس کی زندگی ہوتی ہے، وہ تڑپ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ مثال ہے اس بندے کی جس کو اللہ رب العالمین ہدایت نہ دے۔ تو جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت نہیں رکھی، نور نہیں رکھا، فما لہ من نور، اللہ کہتے ہیں پھر آپ اس کے لیے جتنے بھی نور لے کر آ جائیں کوئی بھی اس کو کام آنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے اصل ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اور اس چیز کے اوپر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر کبھی ہمارے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے اور ہم قرآن و حدیث کے دلائل کو سمجھتے ہوئے پھر بھی اس کے اوپر نہیں ہمارا دل مان رہا یا ہم اس پر نہیں چل پا رہے، تو پھر اللہ رب العالمین سے اس وقت ایک خاص دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ تو ہر ایک کو یعنی آتی ہے کہ اللہ ہمیں اب سیدھا راستہ دکھلا دے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے، میں
میرا دل مطمئن نہیں ہو رہا، تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، کہ اللہ ہمیں حق جو ہے بالکل حق کر کے واضح کر کے ہمیں دکھا دے، اور واضح کر کے نہ دکھا بلکہ ہمیں پھر اس کی اتباع کی پیروی بھی دے، کیونکہ انسان کے سامنے چیز واضح ہوتی ہے لیکن پیروی نہیں کر پا رہا ہوتا، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق بھی دے، اس کے اوپر چلا، اور پھر ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا، اور پھر ہمیں اس سے بچنے کی بھی توفیق دے، کیونکہ انسان کو پتہ ہوتا ہے یہ غلط ہے لیکن پھر بھی بچ رہا نہیں ہوتا۔ تو یعنی دونوں کیفیتوں کے اندر جس طرح ہدایت پر چلنے کے لیے اللہ رب العالمین سے اتباع کی دعا کرنی ہے، اسی طرح گناہ سے بچنے کے لیے، باطل سے بچنے کے لیے بھی اب اللہ رب العالمین سے دعا کرنی ہے، کیونکہ انسان کے اختیار کے اندر نہیں ہے، یہ دل کا جو اختیار ہے یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور جب اللہ رب العالمین چاہے پھیر دے اس کو۔ اور اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعا آپ نے اکثر سنی ہے جو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ کثرت کے ساتھ سیدہ عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ پڑھا کرتے تھے، بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا یہ کس وقت دل کو اللہ رب العالمین کس جانب پھیر دیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ قیامت والے دن جو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے نور رکھا ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر کیا ہے، اور اسی طرح سورۃ الحدید کے اندر بھی ہے کہ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، کہ وہ اپنے نور کے آگے دوڑ رہے ہوں گے، نور ان کا جو ہے ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے۔ یہ نماز کیا ہے؟ نور ہے، یہ روشنی ہے نا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے بشر المشائین فی الظلم، جو اندھیروں کے اندر آتے ہیں، یعنی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز اندھیرے کے اندر ہوتی ہے، یہ دونوں نمازیں، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو بہت اندھیروں والی نمازیں آ کر پڑھتے ہیں، کیا بالنور التام، مکمل نور اللہ تعالیٰ نے ان کو دینا ہے قیامت والے دن۔ اور یہ مکمل نور سے مراد کیا ہے؟ جو جنت کی طرف جانے والا راستہ ہوگا، کیونکہ وہاں پر بھی انسان کو روشنی چاہیے۔ اور پھر کفار کی جو سورۃ الحدید ہے اس کے اندر اللہ نے کیفیت بیان کی ہے، وہ اہل ایمان کے نور کے پیچھے پیچھے آتے چلے جائیں گے۔ اچانک کیا ہے؟ فضرب بینہم بسور لہ باب، ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، اور باطنہ فیہ الرحمہ، اس کا جو پوشیدہ حصہ ہوگا جو ان کو نظر نہیں آ رہا ہوگا وہ جنت ہے، اور جو ان کو نظر آ رہا ہوگا وہ کیا ہوگی؟ جہنم، یعنی وہ جہنم کے اندر ہوں گے اور دیوار کی اس طرف کیا ہوگی؟ جنت۔ تو یہ نور کی کیا ہے؟ انتہائی اہم ضرورت ہے، اور یہ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہ سورۃ التحریم کے اندر آیت موجود ہے، یہ بھی یاد کریں اور اس کو بھی پڑھا کریں، اور اللہ رب العالمین سے یعنی دنیا کے اندر بھی انسان نور کا مطالبہ اللہ رب العالمین سے کرے، دعا کرے، اور اسی طرح جو آخرت کے اندر پل صراط کے کراس کرنے کا معاملہ ہے، جنت تک جانے کا معاملہ ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین سے نور اللہ رب العالمین سے طلب کرے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔